پیام حرم دا اسلامک چینل۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ ختیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے، اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد خود حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بھی موجود تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اما بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قریش کا جو جوان بھی شرف، رفعت، فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے، اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ ختیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرح ختیجہ آپ سے نکاح کی طرف مائل ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال کی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ حافظ ابو بشر دولابی فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیاں تھیں۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ ہمارا جو اگلا عنوان ہوگا وہ ہوگا تعمیر کعبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم۔ اگلے عنوان تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔